السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا جو ٹاپک ہے آج کا وہ ہے بے حیائی، فحاشی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہ ایک بے حیا اور ننگے سر بازاروں میں جانے والی عورت اپنے ساتھ 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ جو عورت ننگے سر اور بے حیائی پھیلانے والی عورت، ننگے سر بازاروں میں جانے والی عورت 4 مردوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جائے گی، اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو اور اپنے شوہر کو۔ ایک عورت 4 لوگوں کو، 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جانے کا سبب بنے گی۔ اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جب کسی قوم میں بے حیائی اس قدر پھیل جائے کہ وہ کھلم کھلا اس کا ارتکاب شروع کرتے ہیں تو اللہ پاک ان میں طاعون کی بیماری پھیلا دیتے ہیں۔ کب پھیلا دیتے ہیں طاعون کی بیماری؟ جب کوئی قوم کھلم کھلا بے حیائی کرنا شروع کر دیتی ہے تو ان میں اللہ پاک طاعون کی بیماری، تعفن کی بیماری، ایپیڈیمک ڈیزیز پھیلا دیتے ہیں۔ ایپیڈیمک ڈیزیز مطلب کہ ایک ساتھ سینکڑوں لوگ دھڑا دھڑ مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایپیڈیمک ڈیزیز یہ کب پھیلتی ہے؟ جب کوئی قوم کھلم کھلا بے حیا ہو جاتی ہے، بے حیائی، ان کی عورتیں کھلم کھلا بے حیائی پھیلانا شروع کر دیتی ہیں تو اللہ پاک نے یہ اسپیسیفک بتایا ہے کہ جب بے حیائی عام ہو جاتی ہے تو ان میں اسپیسیفک بیماری، ایپیڈیمک ڈیزیز آ جاتی ہے جس سے لوگ ایک ساتھ سینکڑوں لوگ مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جیسے آج دیکھ لیں آپ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، کرونا آ گئی اور اللہ پاک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ایسی بیماری بھیجتے ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی، نئے ناموں والی بیماری بھیجتے ہیں۔ تو آج کرونا دیکھ لیں، یہ ہماری بے حیائی کا نتیجہ ہی ہے، ورنہ اللہ رب العزت تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتے ہیں۔ ایک ماں اگر اتنا پیار کرتی ہے کہ اپنے بچے کو آگ میں دھکیل نہیں سکتی تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ رب العزت ایک ساتھ کیسے ہزاروں سینکڑوں لوگوں کو موت دے سکتے ہیں؟ یہ دیکھ لیں آپ، ہمارے کام کا، ہماری بے حیائی کا نتیجہ ہی ہے کہ جو ہمارے اندر ایسی بیماریاں اور بے حیائی والی جو ہمارے کام ہیں ان سے ہمارے اندر ایسی بیماریاں آ گئی ہیں۔ تو آج کل ہمارے اکثر معاشرے میں آپ دیکھ لیں کہ شادیوں میں جائیں تو عورتیں شادیوں میں بغیر بازوں والی قمیضیں پہن کے پھر رہی ہیں، پنڈلیوں تک شلواریں ہیں اور جناب کمر پیچھے سے ننگی ہے، دوپٹہ ہے نہیں۔ یہ بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور ہم نے ایسے لوگوں کو، ایسی عورتوں کو ہم نے نام دے دیا ہے کہ ایلیٹ کلاس لوگ ہیں، ماڈرن کلاس لوگ ہیں، اور ہم بڑی خوشی سے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ فلاں شادی میں فلاں عورت آئی تھی، فلاں لوگ آئے تھے، وہ بڑے ایلیٹ کلاس اور ماڈرن کلاس تھے کہ ان کے کپڑے ایسے تھے کہ بازو بھی نہیں تھے، دوپٹہ بھی نہیں تھا، سینہ بھی کھلا ہوا تھا، کمر بھی ننگی تھی اور پنڈلیوں تک شلوار تھی۔ تو ہم یہ بتاتے ہیں بڑی خوشی سے۔ اور جو کہ مرد حضرات ہوتے ہیں انہوں نے 3 پیس پہنا ہوا ہوتا ہے، فل یہاں تک ٹائی لگائی ہوئی ہوتی ہے اور نیچے شوز پہنے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کہ جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا ہاتھ کے سوا یا چہرے کے سوا، اور ہماری عورتیں بالکل ننگی جیسی ہی ہوتی ہیں۔ تو جب ایسا عمل ہوگا ہمارا، ہم خوشی سے لوگوں کے سامنے فوٹو بنوا رہے ہوتے ہیں شادیوں میں، آپ دیکھ لیں، حالانکہ ایک عورت، اس کا محرم جو ہے، محرم میں اس کا میاں، اس کا خامند، اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا جو بھتیجا، بھانجا، یہ اس کے لیے عورت کے محرم ہے۔ اور محرم کے لیے عورت کا ہاتھ، پاؤں اور چہرہ یا بال، جیسے روٹین میں بال تھوڑے بہت نظر آ جاتے ہیں، یہ نظر آ جانا جائز ہے، یہ محرم ہے۔ بھتیجا، بھانجا، باپ، بیٹا، شوہر، جیسے یہ محرم ہے، ان میں یہ بندہ عورت کا نظر آنا اگر گھر میں چلتے پھرتے نظر آئے تو یہ ان کے لیے جائز ہے۔ لیکن ہماری شادیوں میں تو استغفر اللہ، بازاروں میں دوسرے لوگ جو غیر محرم ہیں وہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب یہ اتنی بے حیائی پھیل جائے گی تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ لعن اللہ ناظر والمنظور الیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کرتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں ایسے مردوں پر جو ایسی عورتوں کو گھورتے ہیں، اور ایسی عورتوں پر جو گھورنے کا سبب بنتی ہیں، گھوری جانے والی عورتیں۔ اللہ رب العزت دونوں پر لعنت کی ہے، گھورنے والوں پر اور ایسی عورت جو گھوری جانے کا سبب بنتی ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث بھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل نساء عورت، عورت پوری ڈھانکنے کی چیز ہے، چھپانے کی چیز ہے عورت۔ اور ہمارے الٹ ہے، عورت بالکل کم کپڑے اور مرد پورے کپڑے، الٹ ہمارا ہے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں بے حیائی
ایک اور حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی معاشرے میں کسی قوم میں بے حیائی عام ہوگی اور ایک قوم اس کو روکنے کی طاقت رکھنے کے باوجود نہیں روکے گی تو اللہ پاک ان میں طرح طرح کی مصیبتیں نازل کرنا شروع کر دیتے ہیں، بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، طرح طرح کی مصیبتیں، زلزلہ، بارشیں ایسی زحمت والی، اور آپ دیکھ لیں کہ دھوپ گرمی اتنی زیادہ کہ فصلیں خراب ہو جانی، بارشوں کے ساتھ اولے آ جانا، طرح طرح کی بیماریاں آ جانا۔ جب کوئی قوم کھلم کھلا بے حیائی کرے اور اس کو روکنے کے باوجود، قوم میں روکنے کے بعد طاقت رکھتے ہوئے نہ روکیں، تو اللہ پاک ان میں طرح طرح کی مصیبتیں بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی عورتوں کو، میں نہیں کہتا کہ ہم باہر لوگوں کو بتائیں یا روکیں ان کو، ہم اپنا گھر ٹھیک کر لیں۔ ہر بندہ یہ نیت کرے کہ میں نے اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے تو انشاءاللہ سارے گھر ٹھیک ہو جائیں گے اور جہنم میں جانے کا سبب بھی بند ہو جائے گا اور ہم اپنے آپ کو جہنم سے محفوظ بھی کر لیں گے۔ آج ہمیں اگر کوئی جہنم کی بات بتاتا ہے تو کسی کے کان پر جو نہیں رہی تھی۔ خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جہنم میں سب سے چھوٹا عذاب کون سا ہوگا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ چھوٹا سے چھوٹا، سب سے چھوٹا عذاب اسے آگ کے جوتے پہنانا ہے، وہ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، یہ سب سے چھوٹا عذاب ہے۔ اور اس جوتوں کی اور اس آگ کی تپش سے اس کا دماغ کا جو پانی ہے وہ اس کے کانوں اور ناک سے بہہ رہا ہوگا۔ اس جوتے کی تپش سے، جو آگ والا جوتا پہنایا جائے گا، اس سے اس کا دماغ کا جو پانی ہے وہ سارا پگھل کر اس کے کانوں اور ناک سے بہنا شروع ہو جائے گا۔ یہ سب سے چھوٹا عذاب ہے، استغفر اللہ۔ اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جو شخص یا عورت بے حیائی والی جہنم میں جائیں گے، ان کے جسم کو اللہ رب العزت اتنا بڑا کر دیں گے، اس کا ایک دانت احد پہاڑ جتنا ہوگا، ایک دانت، اور اس کی جو چمڑی ہے وہ 70 گز موٹی ہوگی۔ اتنا جسم کو اللہ پاک پھیلا دیں گے، بڑھا دیں گے تاکہ جہنم میں اس کو اذیت زیادہ ملے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو 70 گز کی چمڑی ہوگی، جب وہ جل جائے گی تو دوبارہ نئی چمڑی اس جیسی دے دی جائے گی۔ تو بچنا چاہیے ہمیں۔ مسلمان عورتوں کو یہی پیغام ہے کہ بے حیائی سے رکیں۔ ہمارے معاشرے میں خود کو مشہور، فیمس کرنے کے لیے بے حیائی کر رہی ہیں، مختلف قسم کی ایپس بن گئی ہیں جس میں خود کو نمایاں کر کے بے حیا کر خود کو مشہور کر رہے ہیں، فیمس کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے عذاب سے بچنا چاہیے۔ ہماری بے حیائی کے نتیجے میں جو پوری قوموں کو اوپر اللہ رب العزت نے اپنی بیماریاں، مصیبتیں بھیجی ہوئی ہیں، اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہمیں ہماری عورتوں کو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ماڈل بنائیں۔ حضرت فاطمہ خاتون جنت، خاتونوں جنت کی سردار، جب آخری وقت ہے تو بستر پر پڑی رو رہی ہیں، آخری وقت ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین جو وقت کے امیر ہیں، ان کی بیگم، ان کی بیوی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و غدار رو رہی ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں کہ اللہ رب العزت کی پیاری بندی، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی، آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ کو اللہ رب العزت نے جنت کی بشارت دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو، تو آپ کیوں پریشان ہیں، کیوں غمگین ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ ڈر ہے اسماء کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جب فوت ہو جائے گی تو اس کا جسم جو ہے، جب جنازہ لے کر لوگ جائیں گے گلیوں سے تو اس کا جسم لوگوں کو نظر آئے گا، اوپر جو چادر پڑی ہوئی ہوگی وہ پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کیسی ہے۔ جیسے اوپر چادر ڈال دیتے ہیں تو چادر چپٹ جاتی ہے، تو یہ ڈر تھا ان کے خوف، ان کے ذہن میں یہ ڈر تھا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کیسی تھی، تو اس لیے میں پریشان ہوں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، ہم ایک جگہ ہجرت کے دوران بصرہ سے گزرے تو وہاں میں نے دیکھا کہ عورتوں کا جنازہ جو ہے وہ چارپائی کے ساتھ چاروں کونوں پر ڈنڈے کھڑے کر کے اس کے اوپر چادر ڈال دیتے ہیں، جیسے ڈولی بنا دیتے ہیں، تو ایسے لے کر جاتے ہیں عورتوں کو۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات حضرت اسماء نے بتائی تو ہنسنے لگ گئی اور خوش ہو گئی، کہتی اب میں بے فکر ہو گئی ہوں، اسماء مجھ سے وعدہ کرو کہ میرے جنازے کی چارپائی تم تیار کرو گی۔ یہ تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ خاتون جنت۔ انہیں ماڈل بنائیں، انہیں میرا یہی پیغام ہے، انہیں اپنائیں، ان کے اصولوں کو اپنائیں، انہیں اپنا رول ماڈل بنائیں، نہ کہ فلم سٹاروں کو، ڈراموں والوں کو اپنا رول ماڈل بنائیں، تو اللہ پاک ہم پر رحم بھی کریں گے، کرم بھی
جہنم کی آگ سے نجات بھی دیں گے.